भारी पुरज़म है। आप सबकी भरपूर तालियों के साथ मैं दावत देना चाहूंगी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान, काबिल एहतराम वफाकी व सूबाई वज़रा, काबिल एहतराम सिविल और अस्करी अफसरान और चीनी हकाम, मेरे गवादर के बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा ये गवादर का एक माह में दूसरा दौरा है, 1.5 माह में, और आज मेरे आने का वाहिद मकसद ये है कि गवादर शहर के वासियों, जिनमें हमारे फिशरमैन भी शामिल हैं, और बलूचिस्तान के हमारे अजीम बलोच पख्तून भाइयों के साथ मुलाकात करना और गवादर के जो मसाइल हैं, चाहे वो गवादर पोर्ट से ताल्लुक़ हो, चाहे वो गवादर में बसने वाले हमारे अजीम पाकिस्तानी भाइयों का मसला हो, मैं उसके लिए आज यहाँ पर फिर हाज़िर हूँ अपनी तमाम बड़ी शानदार टीम के साथ। और ये कहना चाहता हूँ मैं आपको कि जब तक गवादर के बसने वाले और बलूचिस्तान के अवाम, जब तक कि उनके जो बुनियादी मसाइल हैं, उनकी जो आपकी जो ज़रूरियात हैं, जब तक आप तक नहीं पहुंचती और आपको एक कल्बी इत्मीनान नहीं मिलता, तो बाकी तमाम तरक्याती काम जो हैं वो फिर बेमानी रह जाएंगे। तो जहां पर गवादर का ये अजीम मंसूबा, जिसने न सिर्फ गवादर शहर, आसपास के इलाके, गवादर बलूचिस्तान के अवाम के लिए एक तरक्की और खुशहाली का इनकलाब लेकर आएगा, वहाँ पर आप लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, उनको जब तक हम संजीदगी के साथ उनको हल नहीं करेंगे तो ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लिहाजा मंसूबा जहाँ पर बहुत अहम है, वहाँ पर आपके मसाइल का हल उतना ही अहम है, अगर उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं आज फिर यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। अभी जो एक ब्रेक है, उसके बाद फिर मेरी मीटिंग है और फिर गुफ्तगू होगी, जिसमें मैं तफसील से बात करूँगा। लेकिन यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके मसाइल, जिनका अभी आपने फिर जिक्र किया है, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से आपने जो बातें फरमाई हैं, और फिर पिछली हुकूमत के हवाले से, और जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म मरहूम जुनेजो साहब के हवाले से जो आपने बातें फरमाई, वो बिल्कुल बजा। और मैं समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ है कि ये हुकूमत न सिर्फ उन वादों की पासदारी करे, बल्कि आज के दौर में जो आपकी जो तकालीफ हैं, मसाइल हैं, उनको हल करे। और मैं आपको आज ये यकीन दिलाने आया हूँ, जनाब क़ुद्दूस बज़ंजो साहब तशरीफ़ फरमा हैं, वफाकी वज़रा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, सूबाई वज़रा मौजूद हैं,
सिविलियन अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, हमारी जो मिलिट्री ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के यहाँ पर अफसरान मौजूद हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके मसाइल इंशाअल्लाह हम दिल लगा के हल करेंगे और उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि आपके मसाइल हम कमा हकू उनको हल ना कर लें, क्योंकि उसके बगैर तरक्की और मनसूबाबंदी, चाहे वो सनतें हों, फ्री जोन्स हों, वो आपके लिए बेमानी है, मैं जानता हूँ। इसलिए आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी शराकत, ये एक बुनियादी ये फैक्टर है और उसके लिए मैं आपको यहाँ पर आज ये कहना चाहता हूँ कि 2000 इंजन्स का जो मैंने ऐलान किया था वो बाकायदा एक मेरिट बेस्ड उसकी इंशाअल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मैंने अभी रास्ते में जनाब एहसन इकबाल साहब से इस बारे में मैंने गुफ्तगू की है। उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत से एक मनसूबाबंदी का जो एक पेपर है वो जी क्राइटेरिया वो उन्होंने मंगवाया है। वो जो ही वो मुहैया हो जाएगा, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर तशरीफ फरमा हैं। ये क्राइटेरिया आप कब तक मुहैया करेंगे भाई? काश आप कल दे देते तो आज मैं इसके बारे में आगे में और बढ़ता। बहरकैफ ये आज इन्होंने वादा किया है कि ये क्राइटेरिया जो उसका जो भी उसका पैरामीटर है वो आज बना के दे देंगे। तो इंशाअल्लाह शफाफ तरीके से, चूंकि ये सारी की सारी मायाकारी वफाकी हुकूमत ये करेगी आपकी खुशहाली के लिए, तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट्स की पूरी मुशावरत से इंशाअल्लाह, वज़ीर आला की पूरी मुशावरत से ये एक शफाफ तरीके से हम ये इंजन्स आपके लिए प्रिक्योर करेंगे। उसमें मैंने दो बातों का मैंने गुजारिश की थी जनाब एहसन इकबाल साहब को। एक तो यकीनन वो 100% शफाफ बिडिंग होगी और उस बोली के तहत जो सबसे अच्छी कंपनियां होंगी जिनकी मशीनों की मयार और आफ्टर सेल सर्विस, उससे मुराद ये है कि जब इंजन आपके हवाले हो जाएंगे उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर, सप्लाई ऑफ पार्ट्स एंड इक्विपमेंट, वो ज़ाहिर है आप तो नहीं खुद कर सकते, वही कंपनी इसकी जिम्मेदार होगी कम से कम 3 साल या 5 साल के लिए। तो ये एक बाकायदा एक शफाफ बिडिंग के ज़रिए ये मरला तय होगा। और इंशाअल्लाह मैंने एहसन इकबाल साहब ने मुझे 3 महीने कहे हैं, मैंने कहा कोशिश करें कि उससे भी जल्दी हो जाए। जो भी हमारे जो पेपरा रूल्स हैं उनकी पासदारी करते हुए कवानीन की इंशाअल्लाह मैक्सिमम 3 महीने में इंशाअल्लाह इन इंजन्स की आपको तरसील शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह आपको फिर और इसके हवाले से गवादर शहर की मैंने बात करनी है। पानी के हवाले से मैंने इसकी जब मैं पिछली मरतबा आया था तो मैंने फिर इस्लामाबाद से पूरी तरह इसका फॉलोअप किया। अब वो जो पुराने पाइप जो हैं जो कि शहर में जो लगे हैं जिनको इन्होंने अब रिप्लेस करना है, वो मैंने सारी उसकी तफसील ली है। और अब इन्होंने ये वादा किया है, ये GDA ने, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, कि हम जनाब ये इस साल इंशाअल्लाह सितंबर में ये पाइपलाइंस नई बिछाकर पानी की जो फरहमी है वो इंशाअल्लाह उसकी शुरुआत हो जाएंगी इसी साल सितंबर में। ये काम बहुत पहले हो सकता था, लेकिन अब माजी में जाए और रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं। उसकी हम ज़रूर जांच पड़ताल हम करेंगे, लेकिन ये पाइप्स जो है इसकी जो इसकी बाकायदा लेइंग जो है वो सितंबर में मुकम्मल हो जाएगी और फिर इंशाअल्लाह
آپ کو یہ پانی انشاءاللہ مہیا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو بجلی کا معاملہ ہے، اب دیکھیے کہ کئی سال سے وہ کھٹائی میں پڑا رہا۔ بھارکیف جب میں پچھلی مرتبہ آیا اس کے بعد ایران ہمارا وفد گیا تہران، اور ہمارے وزیر پاور یہاں پر موجود ہیں، ان کی سربراہی میں یہ ایران ڈیلیگیشن گیا۔ اس سے پہلے ایرانی سفیر سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوری طرح یہ یقین دلایا کہ ان کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے، اور اس حوالے سے جب میں نے پتہ کرایا تو پچھلے کئی برسوں سے تاخیر ہماری طرف سے ہے، اور یہ جو ٹرانسمیشن لائن ہماری سائٹ پہ جو پولان گوادر تک یہ 36 کلومیٹر ہے، کتنا ہے؟ 29 کلومیٹر۔ یہ 29 کلومیٹر انہوں نے اپنی طرف سے سارا کام مکمل کر دیا تھا۔ یہ 29 کلومیٹر 100 میگا واٹ بجلی لانے کے لیے اب بتائیے کہ یہ اس کے کاندھوں پہ رویا جائے کہ 29 کلومیٹر جو ہے اس کے لیے کئی برس لگ گئے۔ اب یہ طے پایا ہے، وہ آپ وہاں پر معاہدہ ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو کابینہ میں منگل کو لے کے آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کا جو سنگ بنیاد تھا اس کو ہم ڈیلے کر رہے ہیں، کیونکہ کابینہ نے اس کو معاہدے کو اپروو کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ طے پایا ہے، مجھے جو انہوں نے بتایا ہے انجینئر خرم دستگیر نے، کہ 1 مہینے میں جو کانٹریکٹر ہے تنویر کمپنی نامی کمپنی ہے، وہ کام شروع کر دیں گے اور 6 ماہ میں یہ کام مکمل ہوگا۔ میں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ 2 ہفتے میں کانٹریکٹر کام سٹارٹ کرے اور 3 ماہ میں یہ کام مکمل ہو، تاکہ یہ 100 میگا واٹ بجلی جو ہے یہ پہنچائی جائے۔ اب یہ خود نمائی نہیں ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، یہ خود نمائی نہیں ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کام اب انشاءاللہ 3 مہینے میں یا 3.5 مہینے میں اللہ نے چاہا تو آپ کی بھرپور تعاون، یہاں کی انتظامیہ، گوادر کی چیف منسٹر صاحب کی ذاتی دلچسپی سے اور متعلقہ محکموں کی دلچسپی سے، چاہے وہ وفاقی محکمے ہیں یا صوبے کے محکمے ہیں یا سیکورٹی ایجنسیز ہیں یا آپ کا تعاون، مل کر اگر یہ کام اب 3-3.5 ماہ میں مکمل ہو جائے گا تو یہ کئی سال کیوں خواب خرگوش کے مزے لیتا رہا، کیوں سویا ہوا تھا؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال، چپتا ہوا سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ایک عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، گوادر کے عوام کو بجلی کے لیے ترستے ہیں ہم، رینیوبل انرجی، اور چین ہمارا جو ہمالیہ نما دوست ہے، انہوں نے 3700 یونٹس فری تقسیم بھی کیے ہیں سولر کے، اور یہ پروگرام انشاءاللہ ہم اب آگے لے کے جائیں گے۔ وہ میں انشاءاللہ اگلی جو جمعے کے بعد نشست ہوگی اس میں عرض کروں گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 100 میگا واٹ بجلی جو گوادر شہر کو یعنی مہینوں میں مل سکتی تھی، وہ ترس رہے ہیں اور ہم نے کئی سال تاخیر کر دی۔ یہ ہے وہ چپتا ہوا سوال جس کا نہ میرے پاس جواب ہے نہ آپ کے پاس جواب ہے، اور یہ عوام کی عدالت میں اس کا جواب عوام چاہتے ہیں، اور خدا کی عدالت میں بھی جواب دینا ہوگا کہ اتنی تاخیر، اتنی دیدہ دلیری سے، یعنی عوام کو کہ اس بنیادی مسئلے کو اگنور کیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ کرمنل ڈیلے، یعنی اس سے کم اور کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح ہم اپنے بلوچستان، اب یہ گوادر کے عوام، مکران کے عوام، بلوچستان کے عوام پاکستان کا حصہ ہیں، یہ بڑے غیور عوام ہیں، ان میں بڑی توانائی ہے۔ اگر ہم ان کی جو بنیادی جو ان کی ضروریات زندگی ہیں، اگر ہم ان کو پورا نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے جتنی مرضی ترقی باقی صوبوں میں ہو جائے، پاکستان کی ترقی جو ہے وہ مفقود رہے گی۔ تو آج میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میں نے
2 ہفتے کا کہا ہے کہ اس کو کانٹریکٹر کو موبلائز کیا جائے، اور یہ بڑا اچھا ہوگا جناب وزیر بجلی، اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ ان عوام کی دعائیں لیں گے اور دین اور دنیا دونوں کمائیں گے، اور 3 مہینے میں اگر آپ یہ منصوبہ مکمل کر لیں گے تو گوادر کے عوام آپ کو پگڑی پہنائیں گے جو بلوچ روایات ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی بڑی پذیرائی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ ہمت کریں، آپ یہاں پر آیا جایا کریں، آپ اور سمارٹ ہو جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ آپ میں توانائی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلی بات، آج آپ نے جو مطالبہ کیا اور جو آپ نے جناب میرے قائد میاں نواز شریف کے حوالے سے، جو پچھلی حکومت جو بھی یہاں پر تھی ان کے حوالے سے، اور جناب سابق وزیر اعظم مرحوم جنوشی صاحب کے حوالے سے آپ نے جو یہ کہا کہ یعنی فشرمین جو کالونی جو تھی آپ کے لیے، اور میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یقین کر لیں کہ جو قربانیاں آپ نے دی ہیں، جو آپ نے ایک کشادہ دلی کے ساتھ اور اپنے دل کی گہرائیوں سے جو آپ نے اس گوادر پورٹ کی قیام میں آپ نے جو اپنی قربانیاں دی ہیں، اور آپ نے بڑا عظیم جذبہ دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور اگر آپ یہ جذبہ نہ دکھاتے احسار کا، محبت کا، قربانی کا، تو یہ گوادر پورٹ کے لیے وہ جو اپنا تمام جو ضروریات تھیں وہ اگر مہیا نہ ہوتی تو یہ قیام عمل میں نہ آتا۔ یہ منصوبہ جو کہ ایک عظیم منصوبہ ہے بلوچستان کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا میری یہ ایک ملی ذمہ داری ہے، سیاسی ذمہ داری ہے، اور جس عہدے پر مجھے اس کولیشن حکومت نے مجھے بٹھایا ہے، ان زعماء نے بٹھایا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور اس لیے میں یہاں پر ابھی میں نے مشاورت کے بعد میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ جو 200 ایکڑ جو آپ نے کالونی کے مطالبہ ماضی میں پیش کیا تھا، اس کا میں فی الفور اس کو انڈورس کر رہا ہوں، اور عملی طور پر انشاءاللہ یہ 200 ایکڑ آپ کے حوالے کیا جائے گا تاکہ آپ اپنی کالونی بنائیں، اور وہاں پر اس کے لیے ایک پلان جو ہے جناب وزیر اعلیٰ قدوس بنجو صاحب کے ساتھ ہم سب مل کر بنائیں گے، تاکہ آپ اپنے، اور آپ نے کہا کہ جھونپڑیاں ابھی تک آپ کا گھر ہیں اور گوادر پورٹ جو ہے وہ آگے جا رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے حقوق پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، آپ کے حقوق ہر صورت آپ کو ملیں گے، اور اس کے لیے میں آپ کو بالکل ایک گارنٹی کرتا ہوں کہ حد المقدور انسانی حد تک انشاءاللہ آپ کو ہم انشاءاللہ آپ کی بنیادی ضروریات اور حقوق کے لیے فی الفور ہم کام کریں گے۔ جو گوادر یونیورسٹی ہے، میں نے وہ اس دفعہ پی ایچ ڈی میں آ چکی ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے میکسیمم فنڈز ہم آپ کو مہیا کریں گے تاکہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ فی الفور جتنی جلدی اس کو ہم مکمل کر سکیں، تاکہ ہمارے قوم کی بیٹے اور بیٹیاں وہاں پر تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہوں، اور آپ کہہ سکیں کہ گوادر کے بیٹے اور بیٹیاں بھی وہ کراچی، لاہور، پشاور کے ہم پلہ ہیں، اور وہ بھی ان کو بھی اسی طرح اعلیٰ ترین جو تعلیم وہ دی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو دوسرے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ ہم حل کرتے رہیں گے۔ جو یہ بجلی جو ہے 100 میگا واٹ جب آ جائے گی تو ایک بیس لوڈ بن جائے گا، جب بیس لوڈ بن جائے گا تو پھر جو شمسی توانائی یا پھر جو ہوا سے جو ونڈ پاور جسے کہتے ہیں وہ پھر انشاءاللہ وہ بھی قیام
में अमल में आएगी और हमने गवादर के घरों के लिए जो सोलर पैनल का जो मंसूबा बनाया है, जिसके ऊपर तेजी से इंशाअल्लाह हम काम कर रहे हैं और बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर इंशाअल्लाह इस मंसूबे का ऐलान किया जाएगा। मैं आखिर में आपको एक बात बड़े अदब से लेकिन बड़ी दर्दमंदी से मैं अर्ज करना चाहता हूँ। आपके जो मसाइल हैं उनको हल करना मेरी और मेरे ज़ोमा की सबकी जिम्मेदारी है, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस साल जो PSDP जो है, यानी जो वफाकी तरक्यात, उर्दू में उसको कहते हैं वफाकी तरक्याती, जो इस साल का जो प्लान है, उसमें अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो सबसे ज्यादा किस सूबे के लिए रकम रखी गई है, तो आप बता सकते हैं? बताएं, आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बता सकते हैं? शाहबाज, बलूचिस्तान के लिए 100 अरब रखा गया है इस साल। 100 अरब रखा गया है बलूचिस्तान के लिए, 61 अरब रखे गए हैं हमारे मेहरान की वादियों के लिए, सिंध के लिए, और 58 अरब रखे गए हैं पंजाब के लिए, जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। लेकिन ये है वो एक खलूस और दर्द दिल के साथ बलूचिस्तान और जो हमारे जो वो इलाके जो तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उनके लिए यानी 100 अरब रुपया हमने रखा है बलूचिस्तान के लिए। तो इसी से अंदाजा कर लें कि ये हुकूमत जो कि एक कोलिशन हुकूमत है, जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों की जो सियासी पार्टियां हैं उनकी नुमाइंदगी है और उन्होंने अपनी मेहरबानी से मुझे चुना है। मैं समझता हूं कि ये हम अपने फर्ज की अदायगी कर रहे हैं। आपका जो कर्ज जो है उसको चुका रहे हैं। अभी आपने बताया था कि 2010 के जो था NFC अवार्ड, उसमें पंजाब में, जब वहां पर मैं चीफ मिनिस्टर था, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट NFC अवार्ड को अचीव करने के लिए पंजाब ने हिस्सा डाला था अपने फंड से 11 अरब रुपया साल का। आज NFC को जो 2010 के NFC, उसको आज 12 साल हो गए हैं। तो अगर 12 साल को लगाएं 11 अरब रुपए साल का, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये 130 अरब रुपया पंजाब दे चुका है बलूचिस्तान को। मगर कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर, बाखुदा कोई एहसान नहीं है। अगर ये 4 भाई हैं तो चारों भाइयों को, जब तक के चारों भाई खुशहाल नहीं होते और चारों भाई जो हैं वो तरक्की की दौड़ में मुसावी आगे नहीं बढ़ते, तो जो फिर एक रोटी है वो चारों भाइयों को मिलकर खानी होगी। और जब 4 रोटियां होंगी तो चारों भाई जो हैं अपने घरों में वो 4 रोटियां अपने बच्चों में तकसीम करेंगे। ये वो फॉर्मूला है, ये वो बुनियाद है, ये वो सोच है, ये वो अजीम वो इनिशिएटिव था जो हजरत कायद आज़म की लीडरशिप में पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, और बलूचिस्तान के अवाम ने बहुत अजीम कुर्बानियां दी और उन्होंने पाकिस्तान के साथ वालिहाना वॉलंटरीली उस इलाक का ऐलान किया था। 1948 में कोयटा में जब कॉरपोरेशन में बड़े बड़े सरदार इकट्ठे हुए थे, तो मैं समझता हूं कि आज 75 साल गुजरने के बाद हमें इस बात का अच्छी तरह इदराक हो जाना चाहिए, अच्छी तरह एहसास हो जाना चाहिए कि जब तक के चारों सूबों को मिलकर हम अपना रेस में नहीं लगाएंगे और वो इलाके जो इस दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं उनको हम शामिल नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान की जो तरक्की जो है वो उन इलाकों के लिए इर्रेलेवेंट होगी, बेमानी होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि ये आपका हक है और ये कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं है। मैं जो बात आखिर में करना चाहता था वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सुन लीजिए। देखें, और मैं ये बात इसी तरीके से जो बाकी बातें की हैं इसी तरीके से मैं बहुत दिल की अमीर गहराइयों से कर रहा हूं आपसे। और यहां पर जो अवाम बैठे हैं गवादर के या मुल्का इलाकों के, आपके जरिए मैं पूरे बलूचिस्तान को, आपके जरिए मैं पूरे पाकिस्तान को यह पैगाम देना चाहता हूं। देखें, मैं आपको
بالکل میں ایمانداری سے بات کرنا چاہتا ہوں، چین پاکستان کا ایک بہترین بااعتماد دوست ہے. یہ بات میری لکھ لیں آپ، اور جب میں قبر میں جاؤں گا تب بھی یہ بات بالکل درست ثابت ہوگی. اسی طرح سعودی عرب ہمارا ایک بہترین دوست ہے. اسی طرح متحدہ امارات پاکستان کے اپنا یہ مسلم سٹیٹس ہیں، پاکستان کے بہترین دوست ہیں. ترکی پاکستان کا بہترین دوست ہے. قطر ہمارا بہترین دوست ہے، اور ممالک. مگر ان ممالک نے ہمیشہ پاکستان کا اچھے اور برے وقت میں ساتھ دیا. اب آج دیکھیں آپ کہ یہ اگر بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے ہوتی تھی، 2 بار میں بات کر رہا ہوں 14-15 میں یا 13 میں یا 12 میں، تو کون تھا وہ ملک جو پاکستان کی مدد کو آیا؟ یقیناً ہمارے ان مسلم ممالک نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. لیکن چین کی اپنی کیپیسٹی تھی، چین کی اپنے وسائل، ٹیکنالوجی، مشینری، ایکسپرٹیز، ہر چیز. تو چین وہ ملک تھا جس نے پاکستان کو سی پیک کے تحت ہمیں ہزاروں میگا واٹ پن بجلی کے منصوبے اور تھرمل پاور پروجیکٹس دیے، اور اپنے ان کے سرمایہ کار چین سے آ کے انہوں نے ہزاروں میگا واٹ کے لیے سرمایہ کاری کی. اور اسی طریقے سے جس طرح اپنا باقی پاکستان کے سرمایہ کار یا دوسرے باہر سے سرمایہ کار آ کے سرمایہ کاری کرتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، چین نے اس وقت آ کے ہمارا ہاتھ تھاما. سعودی عرب نے اس وقت $1.5 ارب ہمیں کیش دیا اور تیل مفت دیا. اس طرح اور بھی ہمارے جو امارات، قطر، ترکی مختلف اوقات میں پاکستان کے بڑے ساتھی رہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہم ان دوست ممالک کو آج اپنے ساتھ ملائیں گے، اپنے ساتھ ان کو دور کریں گے؟ مجھے آپ بتا دیں اس کو. دیکھیں میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں. تو آج اگر چینی سرمایہ کار پاکستان میں ہیں، کچھ منصوبے وہ سرمایہ کاری کے ذریعے کر رہے ہیں، کچھ BOT پہ ہو رہا ہے، کچھ سافٹ لونز ہیں سی پیک کے تحت، مختلف یہ اس کی اشکال ہیں. مگر ترقی کس کی ہے؟ وہ پاکستان کی ترقی ہے یا کسی اور ملک کی ترقی ہے؟ میں نے آپ کی جو محرومی ہے اس کا ذکر کر دیا، اور اس کو ہمیں اپنا رات ختم ہونے سے پہلے تو محرومیت دور ہونی چاہیے. لیکن میں بات بلوچستان کی کر رہا ہوں، میں سندھ کی کر رہا ہوں، پنجاب کی کر رہا ہوں، میں KP کی کر رہا ہوں، کشمیر کی کر رہا ہوں، میں گلگت بلتستان کی کر رہا ہوں. آج ہم 75 سال گزرنے کے باوجود بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکے. ابھی چین نے ہمیں چند دن پہلے $2.3 ارب کا ہمیں ایک اور بہت یعنی کیا کہنا چاہیے پریفرنشل ٹرمز پہ، یعنی اچھے شرائط پر ہمیں قرضہ دیا. کب تک ہم نے قرضہ لینا ہے؟ یہ دوست ممالک یہ سوچتے ہوں گے. میں نے اپنا بات کی کل بھی اپنے سینیٹر سے، آج میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں. جب آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں اس ذمہ داری پر پہنچا، جو کہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. چین کے وزیر اعظم جب میری بات ہوئی 1 گھنٹہ، تو بڑی عمدہ بہت انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہم پاکستان کے لیے حاضر ہیں، سی پیک کو آگے بڑھائیں گے. ML1 کا انہوں نے ذکر کیا اور بھی بڑی اچھی باتیں کی. تو جب اپنا کوئی پونا گھنٹہ گزر گیا تو مجھے انہوں نے کہا اسی طرح کہ پرائم منسٹر آپ سے میری پہلی بار گفتگو ہو رہی ہے جب سے آپ وزیر اعظم بنے ہیں، تو آپ ہچکچا رہے ہیں، آپ کی جو ضروریات ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلی گفتگو میں آپ ہچکچا رہے ہیں وہ بات کرنے سے. مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو انشاءاللہ یہ 15 بلین ہے نا RMB فارن سیکرٹری 15، تو ہم 15 ارب RMB ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اچھی شرائط پر. میں نے کہا کہ وزیر اعظم پریمیئر لی کہتے ہیں ان کو. میں نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا. میں نے پہلی اس گفتگو میں مناسب نہیں جانا کہ میں آپ سے یہ بات کروں، آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہم دوست ملک ہیں، یہ پھر کشکول لے کے چل پڑے. تو میں نے اس طرح ہی کہا ان کو انگریزی میں.
تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں، پاکستان کے عوام سے ہمیں بڑی والہانہ محبت ہے، پاکستان ہمارا بہت دوست ہے اور آپ سے ہم سب سے آپ سے ہم بڑا تعلق ہے تو ہم آپ کو کر رہے ہیں۔ اب بتائیں مجھے آپ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں میرے بھائیوں بہنوں، یہ سب اس طرح بھائی کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ وہ قومیں جن کو ایسی امداد کی ماضی میں ضرورت پڑی، مارشل ایڈ آیا، پلان آیا، اور جب جنگ دوم کے بعد اور بے شمار مثالیں، وہ سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر آج آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہم 75 سال گزرنے کے باوجود بھی آج یہ قرض کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا اس طرح، بالکل نہیں چلے گا۔ ہمیں محنت اور شبانہ روز محنت کرنی ہوگی، اور ان دوستوں سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان سے ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ لینی ہے، ان سے ہمیں انویسٹمنٹ لینی ہے، ان سے ہمیں اپنا وہ انڈسٹری جو کہ پاکستان جس میں آگے جا سکتا ہے اس کے حوالے سے سرمایہ کاری لینی ہے، اسپیشل زونز بنانے ہیں، اکنامک زونز بنانے ہیں، ایکسپورٹ زونز بنانے ہیں، پورٹس بنانی ہیں، اور پاکستان کی جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو بہت آگے بڑھانا ہے۔ مگر یہ کس طرح ہوگا کہ ایک طرف دوست آ کے ہماری مدد کریں اور پھر جو دشمنان پاکستان جو ہیں وہ بعض لوگوں کو یہاں پر اعلی کار بنا کر، چاہے وہ پنجاب ہے یا کے پی ہے یا سندھ ہے یا بلوچستان